آج کل بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں اور اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ فحاشی عریانی پھیلاتے ہیں، یہ جو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب میں جو لوگ کچھ فیمس ہیں، کانٹینٹ کریٹرز ہیں، یہ لوگ مکہ مدینہ کیوں جاتے ہیں اور کیسے ان کا مکہ مدینہ میں بلاوا آتا ہے؟ وہاں پہ بھی جا کے یہ لوگ جو ہے وہ بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں، بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بلاوا کیسے آ جاتا ہے وہاں پر؟ تو سب سے پہلے اس کے کچھ جوابات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم کوئی نہیں ہیں یہ سوال اٹھانے والے۔ ممکن یہ ہے کہ وہ ہو بے حیا، ممکن یہ ہے کہ وہ کسی مغلظات میں، کسی فحش میں، گانے ناچ میں جو ہے وہ کسی ایسی لہو میں وہ مشغول ہو اور اس کی زندگی جو ہے وہ اسی خرافات میں جو ہے وہ مصروف ہو، مگر ہم کوئی بھی نہیں ہیں اس سے یہ سوال پوچھنے والے۔ ممکن یہ ہے کہ وہاں پہ جا رہے اللہ شاید اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول دے، تو ہم یہ سوال کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ ہاں، دوسری طرف یہ بات ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ مکہ مدینہ جانا کافی نہیں ہے۔ مکہ مدینہ جانا اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ یہ باعث سعادت ہے۔ مکہ میں رہنا، مکہ میں موجود ہونا باعث سعادت نہیں ہے۔ مکہ میں تو کفار قریش بھی تھے، مکہ میں تو ابو جہل بھی تھا، تو مکہ میں رہنا، کعبۃ اللہ کے ساتھ رہنا یا اس کے برابر میں رہنا یا اس کے مطاف میں طواف کرنے سے کوئی سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ جب دل میں تقوی ہو اور اخلاص ہو، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے مقامات مقدسہ کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، کہ یہ ان کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو دل کا تقوی ضروری ہے، صرف جسمانی حاضری کافی نہیں ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، مکہ مکرمہ کی ایک اور عظمت یہ ہے کہ جہاں پر نیکی کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے، وہاں پہ گناہوں کا وبال بھی 1,00,000 کے برابر ہے، یعنی کہ ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایک گناہ کریں گے تو 1,00,000 گناہ کے برابر یہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ہوتی ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ اپنے عبادات کرتے ہیں، تو ان کی عبادات ایک نیکی ان کی 1,00,000 نیکی ان کے برابر ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہاں پہ جا کر بھی اپنے اوپر عذاب اور وبال موڑ لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں وہاں پہ جا کے اگر بے ادبی کی ہے یا منافقت کی ہے یا اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وقت کو انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، انہوں نے نمازیں قضا کی وہاں پہ، یا بے ادبی کی یا بے پردگی کی انہوں نے، یا بے حیائی کی، یا کوئی بھی ایسا کام کیا جو کہ شریعت کے منافی ہے، تو ان کو اس کا گناہ ملے گا۔ اور ایک گناہ نہیں، شاید وہ اپنے گھر پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کہیں پہ وہ گناہ کر رہے ہوں گے، تو شاید ایک گناہ ایک کے برابر ہوگا، مکے میں کریں گے تو وہی گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہوگا۔ تو ان کے لیے یہ سعادت نہیں ہے، ان کے لیے بلکہ اور وبال بن جائے گا۔ چوتھی بات، نیکی کرنا کافی نہیں ہے، نیکی اخلاص کے ساتھ کرنا اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی کہ آپ نیکی بھی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نیکی کریں، یہ عمل صالح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے گا یعنی کہ اخلاص کے ساتھ نیک کام کرے گا اور اس کی نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو، تو پھر اس کا طواف اور اس کا عمرہ قبول ہے، ورنہ اس کا عمرہ اور طواف وہاں پہ جا کے بھی ضائع ہے اگر اخلاص نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر اس نے تمام جو ہے وہ اسٹیپس طواف کے، احرام کے، سعی کے اگر اس نے نہیں کیے تو سب اس کے پھر وہ نیکیاں ضائع ہیں اس کی۔ پانچویں بات اور بہت اہم بات کہ اگر مکہ مکرمہ کوئی جا بھی رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے، مدینے کی زیارتیں بھی اگر کسی کو نصیب ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، حلال رزق سے جانا بہت ضروری ہے، حلال آمدن سے، حلال کمائی سے جانا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ تو چوری کے پیسے سے جا رہے ہیں، کچھ لوگ فراڈ کر کے، غبن کر کے، بہنوں کی وراثت کھا کے، ٹھیک ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، حکومت سے غلط رقم وصول کر کے، حکومت کے ساتھ فراڈ کر کے، حکومت کا ناجائز پیسہ استعمال کر کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ان سب کے اوپر بھی تو سوال اٹھتا ہے نا۔ کچھ لوگ تو ہاں نظر آتا ہے کہ بھائی فحاشی کر رہے ہیں، عریانی کر رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، اور اس کی آمدن سے جو ہے نا وہ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ عمرے پہ جاتے ہوں، شاید ظاہری طور پہ وہ فحاشی عریانی نہ کرتے ہوں، مگر یہ سارے ایلیمنٹس بھی ہیں۔ تو اگر آپ کسی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ناچ گا رہا ہے، تو آپ اپنے اوپر بھی یہ سوال اٹھائیں، اپنا احتساب کریں کہ آپ جب جا رہے ہیں تو کیا آپ رزق حلال سے جا رہے ہیں؟
کیا آپ نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا؟ کیا آپ نے کسی سے فراڈ تو نہیں کیا؟ کیا آپ نے پیسے تو چوری نہیں کیے؟ کچھ لوگ تو لوگوں سے قرض لے کے عمرے پہ جاتے ہیں اور ساری زندگی قرض بھی واپس نہیں کرتے ہیں، نہ عمرے کے نہ حج کے، تو کیسا آپ کا حج ہوا؟ کچھ لوگ ٹریول ایجنٹس کے پیسے کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ دھوکہ دے کے جاتے ہیں، کچھ لوگ پیکج خریدتے ہیں کچھ، اور وہاں جا کے سعودی گورنمنٹ میں ایجنٹس کے خلاف کمپلین کرتے ہیں، میرے ساتھ خود ہوا ہے، ایجنٹس کے خلاف کمپلین کرتے ہیں اور کوئی اور پیکج لے لیتے ہیں اور پھر جا کے ایجنٹس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کا وہ بل پے کرے۔ تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں وہاں پہ مکہ مدینے جانے کے، لوگ دھوکے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف ناچ گانے والوں کے اوپر ہی سوال کیوں اٹھ رہا ہے، باقی لوگوں کو بھی سوال کیوں نہیں اٹھ رہا؟ لہٰذا یہ مسئلہ صرف ٹک ٹاکرز کا یا انسٹاگرامرز کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری امت کا مشترکہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر وہاں پہ کسی کو لے کے جائے تو سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ لے کے جائے۔ اور آپ جو فون میں آپ لگے رہتے ہیں، ریاض الجنہ میں آپ جا رہے ہیں، آپ لائیو گئے ہوئے ہیں، آپ سلام کی اور ادب کی آپ کو فکر نہیں ہے مگر لائیو اسٹریمنگ کی آپ کو فکر ہے، طواف میں عبادات کرنے کی آپ کو فکر نہیں ہے مگر سیلفیز لینے کے لیے اور کعبہ شریف کو پیٹ کر کے جو ہے نا وہ تصویریں کھنچوانے کی اور پوسٹ کرنے کی اور فیس بک میں جانے کی آپ کو وہ لکھنے کی جو ہے نا وہ شو آف کرنے کی آپ کو ضرورت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ تو اپنا اخلاص کمپرومائز کر رہے ہیں۔ تو یہ امت کا مشترکہ جو ہے نا وہ ایک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حرمین شریفین بار بار جائیں، اخلاص کے ساتھ جائیں، جو وہاں پہ عبادات کریں علماء کی سرپرستی میں سیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں، حلال رزق سے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اللہ سے قبولیت مانگتے رہیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ کسی قسم کی بے ادبی، کسی قسم کی گستاخی کر کے اپنا اجر ضائع نہیں کریں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com